بسم الله الرحمن الرحيم. سيف بن ذي يزن وبشارته بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم. بشارت کا معنی خوشخبری. عربی میں با کے کسرے کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے، البتہ اردو میں بفتح با بشارت کہا جاتا ہے. جو کچھ بطور انعام خوشخبری سنانے والے کو دیا جاتا ہے اسے بھی بشارت اور بشارہ کہا جاتا ہے. اس کی جمع بشائر ہے. سیف بن ذی یزن اور ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت خوشخبری. عن عبد الله بن عباس قال لما ظهر سيف بن ذي يزن قال ابن المنذر واسمه النعمان بن قيس على الحبشة وذلك بعد مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين أتته وفود العرب وشعراؤها تهنئه وتمدحه وتذكر ما كان من حسن بلائه. ظهر يظهر ظاهر هنا ظهر على غالبنا. مولد بمعنی ولادہ. وفود وفد کی جمع ہے. وفد کسی باحیثیت یا صاحب اقتدار شخص کے پاس کسی مقصد سے جانے والی منتخب افراد کی جماعت کو کہا جاتا ہے. ہنّا یہنّو مبارکباد دینا، مدح امدہ تعریف کرنا، سراہنا. بلا کا معنی آزمائش. اور کوشش حسن بلا اچھی کوشش کہا جاتا ہے. ابلا فلان بلا ان حسنا، فلاں نے اچھی کوشش کی، اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. بلا شجاعت و بہادری کو بھی کہتے ہیں. وہ عطا علی الحبشہ یہ زہرا سے متعلق ہے. قال ابن المنذر واسمہ النعمان بن قیس، یہ جملہ مترجمہ ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب سیف بن ذی یزن ابن منذر نے کہا، اور اس کا نام نعمان بن قیس ہے، جب سیف بن ذی یزن کو حبشہ پر غلبہ حاصل ہوا اور یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے 2 سال بعد کا ہے، تو اس کے پاس عرب کے وفد اور وہاں کے شعراء اس کو مبارکباد دینے، اس کی تعریف و توصیف کرنے اور ملک گیری کے سلسلے میں اس کی جو اچھی کوشش رہی اس کا تذکرہ کرنے آئے. وَأَتَاهُ فِي مَنْ أَتَاهُ وُفُودُ قُرَيْشٍ فِيهِمْ عبد المطلب بن ہاشم وأمية بن عبد شمس أبي عبد الله وعبد الله بن جدعان وخويلد بن أسد في أناس من وجوه قريش
عطا کا فاعل وفود قریش ہے، اور آنے والوں میں اس کے پاس قریش کے وفد بھی آئے، انہی میں عبد المطلب بن ہاشم، امیہ بن عبد شمس، ابی عبداللہ بن جدعان اور خویلد بن اسد بھی سرداران قریش میں شامل تھے۔ وجہ کا معنی چہرہ ہوتا ہے، اور وجہ القوم سید القوم کو کہا جاتا ہے، سردار قوم۔ فقدموا علیہ صنعاء فإذا هو في راس غمدان الذي ذكره أمية بن أبي السلط۔ راس کا معنی ہوتا ہے سر، راس الشے کسی چیز کے بالائی حصے، اوپری حصے کو کہا جاتا ہے۔ غمدان یہ ایک محل تھا جس کی بنیاد یعرب بن قحطان نے رکھی تھی، وائل بن حمیر بن سبا نے اس کی تکمیل کی تھی۔ بہت عالی شان بلند بالا محل تھا۔ تو اس کے پاس صنعاء میں آئے، تو وہ غمدان کے بالائی حصے میں تھا، جس کا ذکر امیہ بن ابی سلط نے اپنے اس شعر میں کیا ہے۔ واشرب ہنیئا علیک التاج مرتفعا فی راس غمدان دارا منک محلالا۔ شریبا یشربو سے اشرب فعل امر ہے، ہنیئا ہنیئا یہنؤ، ہنیئا لہ الطعام مزیدار ہونا، ہنیئا بتقدیر موصوف مفعول مطلق ہے، علیک التاج یہ اشرب کی ضمیر سے حال واقع ہے، فی راسی غمدان یہ بھی اسی سے حال ہے، دارن یہ راسی غمدان سے حال واقع ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ جامد ہے، یہ کیسے حال ہوگا؟ تو یہاں حال حقیقت میں دارن نہیں ہے بلکہ محلالن ہے، جو دارن کی صفت ہے، یعنی حال سے مقصود یہاں صرف صفت محلالن ہے، البتہ دارن کا ذکر جو ہوا ہے یہ بطور تاکید ہے، اور ایسی ترکیب استعمال ہوتی ہے جیسے کہا جاتا ہے جاءنی زید رجلا صالحا، تو یہاں رجلا صالحا حال ہے زید سے، لیکن حال سے مقصود رجلا نہیں ہے بلکہ مقصود صفت ہے صالحا، اور رجلا کا ذکر صرف تاکید کے لیے ہے، من کا محلالن سے متعلق ہے۔ محلال حلہ بالمکان سے ہے، حلہ بالمکان اس کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ
آنا، کسی جگہ فروکش ہونا، ٹھہرنا۔ محلال یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ محلال اچھا، عمدہ۔ مکان المحلال بہت آمد و رفت کی جگہ کو کہا جاتا ہے، وہ جگہ جہاں پر کثرت سے لوگ آتے جاتے ہوں۔ اور تو مزیدار شراب پی، اور تو مزے سے شراب پی، تیرے اوپر بلند تاج ہے، تیرے اوپر عالی شان تاج ہے۔ اپنے عمدہ عالی شان محل گھر غمدان کے بالائی حصے میں